خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے کہ جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں. ظاہر آپ کے سوالات بھی صورتحال اور اس کے حساب سے ہی آتے رہتے ہیں اور اس وقت ظاہر ایک مخصوص صورتحال جو کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی خوش کن صورتحال نہیں ہے. ڈیولپنگ سٹوریز ہیں اور شہادتوں کی خبریں ہیں. جناب سید علی خامنہ ای کی شہادت کی خبر آئی کل اور آج یعنی 24 گھنٹے پہلے تقریباً اب سے, اور ایک ظاہر مخصوص صورتحال ہے. مجھے اجازت ہے, مولانا اقبال مہدوی صاحب, مولانا عمران بشیر صاحب, مفتی عامر صاحب, مفتی سلیم صاحب سب موجود ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ. تو مجھے اجازت ہے تو مولانا صاحب یہ بہت سارے سوالات کا ایک خلاصہ ہے جو میں آپ کے پیش کر رہا ہوں. وہ یہی کہ لوگ کئی انداز سے تمام مکاتب فکر کے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں بڑی ایک ویسے تو ظاہر ہم سب سنتے ہیں کہ مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے, کفر ہے, لیکن میں لوگوں کے الفاظ ہو رہا ہوں کہ ایک مایوسی سی کہ دیکھیں یہ تو جب چاہیں تو فلسطین کے بچوں کو, جب چاہیں تو غزہ کی گلیوں کو خون سے بھر دیں, جب چاہیں تو بیت المقدس کا پامال کر دیں, سارے کا سارا جو تقدس ہے, جب چاہیں ایران میں مسلمانوں کو نشانہ بنا دیں, جب چاہیں جناب سید علی خامنہ ای کو شہید کر دیا. تو ایک عجیب ایک یعنی مایوسی کی سی کیفیت, لوگ جھنجھلا کے پوچھیں کہ کیا کریں بھائی, کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو جس کو چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار, جتنے بھی اخوت کے پیکر تھے, دائی تھے, ان کو یہ ایک ایک کر کے شہید کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا سورہ احزاب کی آیت سے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ آیت ہے کہ شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کہ جب شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے اعلان کے ساتھ اس آیت کو پڑھا گیا تھا اور اس کو پوسٹ بھی کیا گیا تھا آفیشلی کہ کچھ مردان خدا ایسے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا کہ جو اللہ عز و جل سے انہوں نے کیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, کچھ وہ ہیں کہ جو عہد کو پورا کر کے جا چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. کچھ ہیں کہ جو انتظار میں ہیں, منتظر ہیں. منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور حالات کیسے ہی ہو جائیں انہوں نے اپنے اس عہد کو تبدیل نہیں کیا. یہ آیت وہ ہے کہ جو خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے عاشور کے دن پڑھی تھی جب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی. مسلم ابن اوسجہ ان کے بوڑھے صحابی تھے اور جب ان کی شہادت ہونے لگی تو حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ان کے دوست تھے مسلم ابن اوسجہ کے. تو حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے ان کے لاشے پر, امام حسین علیہ السلام بھی جب پہنچے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, کچھ ہیں کہ جو جا رہے ہیں, کچھ ہیں کہ جو منتظر ہیں. فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, انہوں نے اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا. اس وقت حبیب ابن مظاہر نے, چونکہ وہ فقیہ بھی تھے, یہ پوچھا مسلم ابن اوسجہ سے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے بہت طویل عرصے تمہارے بعد جینا ہے تو میں تم سے کہتا کہ کوئی تفصیلی وصیت کرو, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد مجھے بھی پہنچنا ہے, تو اگر کوئی بات دل میں ہے تو کہہ کے چلے جاؤ. تمہارا بیٹا بھی موجود ہے خیمے میں, ان کی زوجہ بھی تھیں جو بیوہ ہونے لگی تھیں, تو کچھ کہہ کے چلے جاؤ اگر کوئی وصیت ہے. تو انہوں نے اپنے ان کانپتے ہاتھوں کو بلند کیا اور اشارہ فرمایا انگشت شہادت سے امام حسین علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ نہ میرے بیٹے کے لیے کوئی وصیت ہے, نہ بیوی کے لیے, اسی کا بحاظ الامام, مرتے مر جانا لیکن اس امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا, ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. تو دیکھیں ایک نظریہ ہے, ایک سلسلہ ہے, اور یہیں سے قوت نصیب ہوتی ہے. باقی جو ظلم کی ایک داستان ہے وہ آج نئی نہیں ہے, ایک سلسلہ ہے اس کا, اور پھر وہ جو سلسلہ تھا کربلا میں تو پھر وہ کوفہ اور شام تک جاری و ساری رہا, اور پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے جو بعد کے بھی واقعات تھے, امام زین العابدین علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام, جو زمانے کے حالات تھے اس میں اس طرح سے رہے کہ 14 سال تک قید بھی رہیں, اور کتنے ہی ایسے تھے کہ جو اسی قید میں ہی شہید ہو گئے. اس لیے اللہ عز و جل سے ایک تو یہ کہ وہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک, اس کی رضا پر راضی رہیں, اپنی ایفرٹ پوری کر دیں, اپنی کوشش پوری کر دیں, اور اس بات کو بھی سمجھیں. دیکھیں آیت اللہ سید علی خامنہ ای ان کی تو شہادت ہوئی, ساتھ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ جو اور مزید ایکسپوز کر دیتا ہے اس پورے نظام کو کہ جو اس وقت ہماری بدقسمتی سے ہماری دنیا پر سیاسی اور معاشی طور پر حاکم ہو چکا ہے. وہ میں کہتا ہوں اس کو کہ وہ ایپسٹین فائل زدہ نظام ہے جس میں جنسی درندے ہیں. یہ وہ جنسی درندے کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کر کے اس کو ریکارڈ کیا ہے. ان کے بعض خبروں کے مطابق مثلا گوشت بھی کھایا ہے, بعض کے مطابق کھولتا ہوا پانی بھی ان پہ پھینک کے اس کو ریکارڈ کر کے سیڈسٹ جو ایک ہوتا ہے. اور یہ بات کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ رہا, یا خود وہ کہہ رہے ہیں, خود ان کی اپنی سیریز آ رہی ہے, ان کے اپنی ڈاکیومنٹ سب کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں جب ایسے پسترین
ذلیل قسم کے لوگ حاکم ہوں گے تو پھر یا آپ یہی امید اور توقع رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کا نظام اب کیا ہوا، وہ لوگ کہ جو اس نام پر آ رہے تھے کہ ہم ایران میں خواتین کو آزاد کروائیں گے، جی کیونکہ ان کے مطابق وہ بڑی قید سی ہے، جبکہ اگر آپ حالات جا کے دیکھیں تو وہاں پر وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہیں، وہاں پر وہ آپ کو گاڑیاں چلاتی ہیں، ٹیکسیز چلاتی ہیں، اور ہر طرح سے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہر طرح کے بہت زیادہ ہائی لیول پر آپ کو نظر ان کے مطابق یہ تھا کہ ہم تو آزاد کروانے کے، ان کی آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ مادر پدر ایسے آزاد ہو جائیں کہ ان کی خواہش کو پورا کریں، یہ ان کی آزادی کی ڈیفینیشن۔ لیکن جب انہوں نے اس کا آغاز کیا تو 100 سے زائد بچیوں کو مار کر کیا، جی اسکول میں حملہ کر کے، تو یہ کون سی آزادی آپ دلوا رہے ہیں؟ تو اس طرف بھی سوچنے کی، یعنی اس مائنڈ سیٹ کو بتلایا جائے اور سمجھایا جائے کہ انہوں نے جب آغاز کیا تو وہ اسکول کی بچیاں جو 8 سے 12 سال کے درمیان تھیں، جن کا اس سلسلے میں ٹیررسٹ ہو سکتی، انہوں نے اس پر بمباری کر کے اس کے بعد بلکہ شاید یہ فگر اور بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ کو یہ سارا مائنڈ سیٹ نظر آئے گا۔ دوسرا یہ کہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرقہ پرست کوئی بھی ہو، خطیب مولوی کس طرح سے، اس سے بھی ذرا دور رہیں اور سمجھیں صورتحال کو کہ بعض افراد مائنڈ سیٹ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ایران اسرائیل نا آپس میں ملے ہوئے، یہ کتنا ہی سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتا تھا، یہ تو آپس میں ملے ہوئے، یہ خالی بیان بازی کرتے ہیں آپس میں ملے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا جا کے ان کا گریبان پکڑیں اور دیکھیں کہ یہ جو آپس میں ملے ہوئے تھے آپ کے مطابق اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی آزاد ہو کر ذرا سوچیں کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی شہید وہ اسی راہ پر کہ جو اسماعیل ہانیہ، حالانکہ وہ تو اہل تسنن سے تھے، اس طرح سے اور بھی جو شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ راہ یہ وہی تھی، یہ سفر وہی تھا، اس میں مسلک کی تفریق پہ نہ جائیں۔ ہاں، اور ظاہر ہے وہ ان ساری ہستیوں نے خود یہ اتحاد کا ثبوت دیا ہے، جناب اسماعیل ہانیہ صاحب اور حماس کی ساری لیڈرشپ اور سب، ظاہر ہے انہوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں۔ میں ایک سوال چلاتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو عصر حاضر پہ آپ کوئی بھی اگر کامنٹ کرنا چاہیں اتحاد کے حوالے سے بات، اور میں سوال کی سلسلہ چلاؤں تاکہ وہ بھی سلسلہ جاری رہے۔ آپ چلائیے گا جناب، پہلا سوال چلائیے گا، پھر ساتھ ساتھ ہی جا کے بات ہوتی رہے، ظاہر دامن آپ کی گنجائش بھی کم ہے۔ جی چلائیے گا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک بندہ نماز کا وضو کر رہا تھا، ایسا لگتا ہے اسے کہ ناک میں پانی چلا گیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا ہوگی یا کفارہ ہوگا؟ مفتی عامر صاحب بتائیں گے ذرا اس حوالے سے بھی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں دیکھیے، اگر اس کو یقین ہے کہ ناک میں پانی چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے ایک اور سوال بھی چلا دیں ذرا، تاکہ جی چلائیے گا، اگلا سوال بھی چلائیے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایک عورت پر عید نماز فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو کیا وہ اکیلی گھر پر پڑھ سکتی ہے؟ جناب قبلہ مفتی عامر۔ جی نہیں، خواتین کے اوپر یہ نمازیں جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اور اگر وہ پڑھنا چاہیں تو بے شک پڑھ سکتی ہیں، جس طرح جمعہ بھی خواتین کے اوپر واجب نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اسی طرح عیدین بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہیں اور اہتمام ہو تو وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ چلائیں اگلا سوال چلائیں، مولانا عمران بشیر صاحب بتائیے گا جناب۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ رشتہ دار آپس میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تعلق ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام سے چاہتا ہوں کہ رہنمائی فرمائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک یہ مولانا عمران بشیر صاحب بتائیے گا۔ جی جی۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے، اس میں سے قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے، اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہے۔ اور ایک بخاری کی روایت میں ہے کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبہ مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، کہ 2 گناہوں کی سزا رب دنیا میں عطا فرماتے ہیں، ایک ظلم کرنا اور دوسرا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ ظلم کے حوالے سے جو آج پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آج ہم پریشان ہیں، جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا کہ کیا کریں، تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غمگین ہو، نہ پریشان ہو، نہ امید ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے پاس ایمان ہے نا تو تم ہی غالب ہو، تم ہی کامیاب ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ جانا تو ہے ہر ایک نے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں جاتے ہوئے کی تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔
اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں جھگڑوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں جا کے تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اللہ بکھیر دے گا، تمہاری طاقت کو بکھیر دے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پہ آنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں فرما دیا تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا حذیفہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے ان کو کھائیں گے جیسے دعوت ولیمے پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو پھر ایسے کیوں ہوگا؟ فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی جس وجہ سے تباہی ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت کی نفرت۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج جو ہم دنیا میں مسلمان جہاں بھی ذلیل ہو رہا ہے، جس کو علامہ اقبال صاحب نے یوں کہا اور ہوتا رہے گا جب تک باز نہیں آئے گے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب رمضان کا مہینہ جس کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، کیا ہم رمضان میں بھی قرآن سے جڑے ہیں؟ تو آئیے تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن سے جڑیں۔ اللہ پاک اس کے صدقے سے امام حسین نے کربلا میں جا کے بھی قرآن نہیں چھوڑا اور ہم روٹین میں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، کیا ہے۔ اور چلیں یہ سوال چلے گا، مفتی سہیل صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی میاں بیوی کے ہاں اولاد نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کا بچہ لے کر اس کی پرورش کریں، اس کی مکمل ذمہ داری اٹھائیں اور اسے اپنی اولاد کی طرح پالیں، کہ جب اس بچے کا بے فارم یا دیگر سرکاری کاغذات بنوائے جائیں تو والدین کے کھانے میں کس کا نام لکھا جائے گا؟ کیا وہ بچہ شرعی طور پر اپنے اصل والدین کی طرف یہ منسوب رہے گا؟ وراثت کے معاملے میں اس بچے کا ٹھیک ہے، حق کس میں کے سمجھ گیا۔ ساتھ؟ دو سوالات ہیں، اڈاپٹڈ چائلڈ ہے تو ولدیت کے خانے میں کیا نام آئے گا، اور کیا وہ وراثت میں حصہ دار ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں جی جی جی، اور اس کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں یا بیٹی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بچہ ہے تو بالغ ہونے کے بعد جو اپنے آپ کو ماں سمجھ رہی ہے نا، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور بچی ہے بالغہ ہونے کے بعد جو اپنے آپ کو اس کا باپ سمجھ رہا ہے، کوئی رشتہ نہیں یہ اتنے ہی نامحرم ایک دوسرے جتنے کوئی اور مرد اور عورت نامحرم ہے۔ جی ہاں، اگر ایڈاپٹ کرنا ہی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جیسے مرد اپنی طرف سے کسی خاتون کا مدت رضاعت میں دودھ پلوا دے، یا خاتون جو ہے اپنی کسی بہن کا یا قریبی رشتہ دار کا خاتون کا دودھ پلوا دے مدت رضاعت میں، تاکہ کوئی نہ کوئی رشتہ قائم ہو جائے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بڑا ہو جائے جو کچھ بھی ہے، ولدیت کے خانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم قرآن کریم کا واضح حکم ہے، تو لہٰذا سرپرست میں یا گارڈینز میں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، آپ ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ اس کا جو اصل باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ وراثت میں کیا ہوگا؟ اور وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کیا؟ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو باپ کہہ رہا ہے وہ اس کو کوئی تحفتاً دے دے اپنی زندگی میں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وراثت میں لے پالک کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایک سوال اور چلا دیں، مفتی سہیل صاحب جواب دے دیں گے آخری میں جلدی سے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ نیت کر لیں، اگر کچھ دوبارہ کھانے کی طلب من جائے تو اگر ٹائم پڑا تو کیا آپ دوبارہ کچھ کھا سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹائم باقی ہے، یعنی ہم نے مطلب 5:25 پہ روزہ اگر بند ہو رہا ہے تو 5:20 پہ آپ نے کر کے نیت کر لی کہ میں نے روزہ اختیار کر لیا ہے، پھر آپ نے دیکھا 5:23 ہے، ابھی 2 منٹ ہیں، ایک گھٹ اور مار لو، تو یہ چلے گا؟ جب تک وقت ختم نہیں ہوتا اس سے پہلے بالکل کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نیت کر لی اب ختم، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کے اختتام سے پہلے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ وسیم میں چند کمنٹس اگر اجازت دیں۔ دیکھیں، یہ ایک عرصے سے نا تقریباً 20 سے 25 سال سے یہ سانحات ہو رہے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، کبھی کس کو مارا جا رہا ہے، کبھی کس کو مارا جا رہا ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اچھا، کہنے والے یہ کہتے تھے بھائی وہ تو ملا ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، دنیا نے کچھ نہیں کہا۔ اب ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو ضرورت افسوس کی نہیں ہے۔ افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہوا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت چینج نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جس دن ایک قوم بن گئے نا، تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ،
100 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر بھاری ہوں گے۔ کیا تھا جنگ بدر میں؟ 313 تھے نا۔ اس کے علاوہ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور دشمن تو بغیر کسی تفریق کے مار رہے ہیں۔ جی جی، تو وہ دیکھیں، وہ مارنے والا یہ نہیں دیکھ رہا، یہ سمجھے کون کیا ہے کون کیا ہے۔ میں کہہ دوں کہ وہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ اہل سنت ہے یا دیوبندی ہے یا وہاب اہل حدیث ہے یا وہ اہل تشیع ہے۔ صحیح بات۔ وہ مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر مار رہا ہے۔ تو وہ مسجد اقصیٰ میں بھی کر رہا ہے، غزہ میں بھی کر رہا ہے، فلسطین میں بھی کر رہا ہے، مشہد میں بھی کر رہا ہے، قم میں بھی کر رہا ہے، تہران میں بھی کر رہا ہے۔ شہید ہونے والوں میں، مرنے والوں میں سارے شامل ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اختلافات رکھتے ہیں، رکھیں، دوسروں کے سامنے تو ایک ہو جائے۔ بالکل صحیح بات، جزاک اللہ۔ کچھ کہنا ذرا؟ 1 منٹ ہے جی۔ وہ یہ کہ اس کا جو آغاز ہے نا، یہ جو ہم ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، کاش اپنے پڑوس سے کر لیں۔ پتہ ہے کس طرح؟ دیکھیں، اگر میرا پڑوسی بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، اس کا حساب میں نے نہیں دینا، اس کا جواب تو اس نے خود دینا ہے۔ لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس کا جواب میں نے بھی دینا ہے۔ اگر وہ مریض ہے، اس کے پاس اسباب نہیں، اس کا جواب میں نے بھی دینا ہے۔ تو جس شے کا اس نے جواب دینا نا، اس پہ رہنے دیں، جس کا آپ نے جواب دینا نا، اس کی طرف توجہ دیں۔ کیا کیا ہے، ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا پڑوسی یہودی تھا، جب بھی کھانا بناتے کوئی اچھی چیز تو سب سے پہلے اس کی طرف بھیجتے۔ تو پوچھا گیا وہ تو یہودی ہے، تو میں پڑوسی بھی تو ہے۔ اول الخصمین یوم القیامت جارن، کل قیامت میں سب سے پہلے پڑوسیوں کو تو پوچھا جانا ہے۔ بلکہ میں وہ حیران ہوں مفتی عامر سے، بس وقت تو ختم ہو گیا، لیکن کہ وہ میں نے کسی عالم سے پوچھا، شاید آپ میں سے، کہ وہ کہ سرکار دو عالم تشریف فرما تھے اور ایک جنازہ آیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور وہ ایک مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، پھر بھی وہ آپ نے، تو مطلب یہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ انسانیت سب سے پہلے، یہ تو پھر ایک دوسرے لیول کی بات ہے، انسانیت سب سے پہلے۔ بلا شبہ آپ نے بہت اچھی بات ذکر کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے تو ہمیں ہر چیز کی مثالیں اور ایگزامپل ملتی ہیں۔ سوال یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری سنتیں اور سیرتیں ہم پڑھتے، سنتے، جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کون سی چیز ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ آج امت مسلمہ جس حالت میں ہے، اس کا ہم آج بھی سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں، سیاسی حل ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ڈھونڈتے آئے ہیں اور بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب بات آئے گی مذہب کی، جب بات آئے گی امت مسلمہ کی، تو امت مسلمہ کا گول وہی ہے، گنبد خضرا۔ امت مسلمہ دوبارہ سے اسی طریقے سے درست ہوگی جس طریقے سے پہلے امت مسلمہ بنی تھی۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے آخر زمانے کے لوگ دوبارہ اسی طرح اصلاح کریں گے اور ترقی کریں گے جس طرح پہلی ابتدا کے لوگ تھے۔ تو آج ضرورت تو یہ تھی کہ ہم اس کا مذہبی حل ڈھونڈتے، جیسے مولانا عمران بشیر صاحب نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہم افسوس تو کر رہے ہیں، لیکن افسوس اس وقت کرنا چاہیے تھا جب ایمان کمزور تھا، افسوس اس وقت کرنا چاہیے تھا جب ہم نے خدا سے، وحی سے، ہدایت سے منہ پھیرا تھا، جب ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کے غیروں کی اطاعت کی تھی، تو اس وقت ہم نے افسوس نہیں کیا۔ یہ تو اس کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو آج نتیجے پہ کیوں افسوس ہو رہا ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہی توڑ کے رکھا ہے؟ ہم نے کس معاملے میں اللہ رب العزت سے مدد مانگی، اللہ رب العزت کی اطاعت کی؟ ہم نے کب قرآن کی، دین کی، مذہب کی، کب حیا کی؟ جب ہم نے نہیں کی ہے تو پھر اب ہمیں اپنے پیروں پہ خود، اگر ہے کوئی دم تو ہم اس سے نمٹیں گے، جو بھی سیاسی حل ہے۔ اگر اس کا مذہبی حل چاہیے تو آؤ قرآن کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نبی کی طرف۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد ہم اپنے کوئز کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔